پارٹ 8 آواز لبابہ حیدر، پیشکش میر کارواں۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے منگشوئی؟ میری موجودگی میں تم نے ایک عورت کی عزت لوٹنے کی کوشش کی اور بچ کر بھاگ نکلے، پھر میری نظروں کے سامنے ایک بے گناہ کو اٹھا کر نہر میں پھینک دیا۔ دونوں جرائم نہایت سنگین ہیں اور ہم ان دونوں جرائم کے چشمدید گواہ ہیں، پر ہم بھکشو لوگ ہیں، ان دنیاوی بکھیڑوں میں نہیں الجھنا چاہتے۔ تم ہماری منزل کھوٹی مت کرو، ہمیں اپنے راستے پر جانے دو، ہم سب کچھ بھول جائیں گے۔ تم تو سب کچھ بھول جاؤ گے، مگر میں بستی والوں کے سامنے اس ذلت کو کیسے بھلا سکوں گا جس کے ذمہ دار تم دونوں ہو۔ تمہارے بارے میں تو فیصلہ میں نے کر لیا ہے کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑنا، اور تمہاری ساتھی کو بھی میں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ یہ کسی کے سامنے اپنی زبان کھول سکے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کیا کرتا ہے، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ پوچھو، میں سمجھاؤں گا تمہیں۔ منگشوئی نے کہا، تم لوگ یہاں اس طرح ہمارا راستہ روک کے کھڑے تھے، جیسے تمہیں پہلے سے معلوم ہو کہ ہم اس طرف سے گزریں گے۔ اس بستی میں کم از کم 2 آدمی اب بھی ایسے ہیں جو میرے ہمدرد ہیں، وہ دونوں ہمیشہ میری سرگرمیوں میں شریک رہے ہیں۔ کل رات تم نے ہوکیانگ کو بتا دیا کہ صبح بستی سے تم جانا چاہتے ہو۔ ہوکیانگ نے رات کو ہی کمیونٹی ہال میں سب کو بتا دیا کہ تم صبح روانہ ہونا چاہتے ہو۔ یہ پروگرام وہیں پر طے ہوا تھا کہ تم لوگوں کو چھکڑے پر لویانگ چھوڑ دیا جائے گا۔ مجھے رات کو یہ اطلاع مل گئی تھی اور میں صبح سے یہاں تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ تم ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ زیادہ دور نہیں، اسی جنگل میں تھوڑا ہی آگے ایک محفوظ جگہ ہے جہاں کسی کی مداخلت کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر اب بھی خوف کی پیلاہٹ تھی۔ ہم رائفلوں کی زد میں بیٹھے تھے۔ منگشوئی نے ہمیں اپنے منصوبے سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم مطمئن کیسے ہو سکتے تھے؟ خچر گاڑی پل سے 2 فرلانگ آگے جا کر جنگل میں بائیں طرف مڑ گئی۔ اس طرف کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، درخت زیادہ گنجان نہیں تھے۔ خچر گاڑی ان کے بیچ میں گھومتی ہوئی جا رہی تھی۔ جانکی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آ گئی اور میرے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈال کر ایک پستول نکال لیا اور غیر محسوس انداز میں ہاتھ کو حرکت دیتا ہوا جانکی کی چادر میں داخل کر دیا اور پستول جانکی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگر اب اسے مجھ سے الگ کر دیا جاتا تو وہ کم از کم اپنا دفاع تو کر سکے گی۔ خچر گاڑی تقریباً آدھے گھنٹے تک جنگل میں چلتی رہی اور بالآخر ایک کھنڈر نما چھوٹی سی عمارت کے سامنے رک گئی۔ یہ بھی غالباً کوئی بدھ عبادت گاہ تھی جو کھنڈروں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ منگشوئی اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا اور اس کے دونوں ساتھی گاڑی سے اترے۔ پھر رائفلوں کی زد پر ہمیں بھی نیچے اتار لیا گیا۔ یہ تمہارے گرو بدھ کی عبادت گاہ ہے، یہاں تو اب بدھ کا مجسمہ بھی نہیں رہا، لیکن تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر اس چبوترے پر اس طرح بٹھا دیا جائے گا کہ برسوں بعد اگر کوئی بھکشو اس طرف آ نکلا نا تو تمہارا ڈھانچہ دیکھ کر حیران ضرور ہوگا۔ دیکھو منگ، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ ایک جرم کو چھپانے کے لیے کئی جرم کرنے پڑتے ہیں۔ تم راستے سے بھٹک رہے ہو، اب بھی وقت ہے، ہمیں یہاں سے جانے دو، ہم سب کچھ بھول جائیں گے۔ اندر چلو، ابھی میں تمہاری زبان بند کرتا ہوں۔ منگشوئی نے مجھے دھکا دیا۔ مرکزی ہال زیادہ بڑا نہیں تھا، سامنے ہی ایک ٹوٹا پھوٹا چبوترا تھا۔ ہال کے بائیں طرف ایک تنگ سی راہداری تھی، وہ ہمیں دھکے دیتے ہوئے اس راہداری میں لے گئے۔ اس راہداری کے اختتام پر آمنے سامنے 2 کمرے تھے، دروازہ کسی کمرے کا نہیں تھا۔ منگشوئی جانکی کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا دائیں طرف والے کمرے میں لے گیا، جبکہ اس کے دونوں ساتھی مجھے رائفلوں کی زد پر لے کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے اور مجھے دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ جس جگہ ہم کھڑے تھے وہاں سے دوسرے کمرے میں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دوسرے کمرے سے کچھ ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ جانکی اور منگشوئی میں کچھ کھینچاتانی ہو رہی ہے۔ پھر جانکی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ اس کے فوراً بعد ہی منگشوئی کا زوردار قہقہا گونجا۔ میں دیوار کے قریب کھڑا تھا، میری مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ میرے سامنے کھڑے دونوں آدمی بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جانکی کی 1-2 دبی دبی چیخیں اور سنائی دی، پھر منگشوئی کی دھاڑتی ہوئی آواز آنے لگی۔ وہ چیختے ہوئے گالیاں بک رہا تھا۔ پھر جانکی کی ایک اور چیخ سنائی دی اور اس کے فوراً بعد ہی فائر کی آواز گونج اٹھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے سامنے کھڑے دونوں آدمی بھی اچھل پڑے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان میں سے ایک بڑی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اب میرے سامنے جو آدمی کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ ایک لمحے کو بھی میری طرف سے غافل نہیں ہوا تھا، پر ٹھیک 1 منٹ بعد دوسرے کمرے سے اپنے ساتھی کی چیخ سن کر اس نے ایک لمحے کو دروازے کی طرف دیکھا۔ میں کھڑے کھڑے اپنی جگہ سے اچھلا اور ہوا میں اڑتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ میں دونوں ٹانگیں جوڑ کر ہوا میں اچھلا تھا، لیکن اس کے قریب پہنچتے ہی میرے دونوں پیر الگ ہو گئے۔ میرا ایک پیر اس شخص کے منہ پر لگا اور دوسرا اس کے ریوالور والے ہاتھ پر۔ وہ ذبح ہوتے بکرے کی طرح بلبلاتا ہوا پچھلی دیوار سے ٹکرا کر گرا۔ ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر کمرے کے ایک کونے میں جا گرا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس طرف جا کر ریوالور اٹھاتا۔
اس سے زیادہ پھرتی سے میں نے اپنا پستول نکالا اور سنبھلتے ہی دوسرے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ منگشوئی کا دوسرا ساتھی کمرے کے وسط میں سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس نے فرش پر پڑی ہوئی جانکی کو ریوالور کی زد پر لے رکھا تھا، لیکن وہ بہت پھرتیلا اور حاضر دماغ ثابت ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی دیکھ لیا کہ کمرے میں داخل ہونے والا اس کا ساتھی نہیں ہے۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا رخ بدلا، لیکن میں اس سے پہلے ہی چھلانگ لگا چکا تھا۔ چھلانگ لگاتے ہوئے میں نے بڑی زور سے یل بھی کیا۔ حریف پر حملہ ہوتے ہوئے چنگھاڑتی ہوئی آواز حریف پر دہشت طاری کر دیتی ہے۔ اس مرتبہ بھی میرے چنگھاڑنے کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ آدمی بدحواس ہو گیا۔ میں اس کے اوپر گرا تو اس کی رائفل کی نال میرے بازو کے نیچے سے ہوتی ہوئی پیچھے نکل گئی۔ اس شخص نے ٹریگر دبا دیا۔ رائفل سے نکلنے والی گولی سامنے والی دیوار پر لگی۔ میں اس شخص کے اوپر گرا تھا، لیکن فوراً ہی سنبھل کر پستول کی نال اس کے کھلے ہوئے منہ میں میں نے ٹھونس دی۔ اس نے ایک بار پھر رائفل کا ٹریگر دبایا۔ گولی اس مرتبہ بھی دیوار پر لگی۔ رائفل چھوڑ دو، ورنہ پستول کی گولی تمہارے تالو کو چیرتی ہوئی کھوپڑی کے آر پار ہو جائے گی۔ اس نے رائفل چھوڑ دی۔ پستول کی نال اس کے منہ میں ٹھوسی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی پڑ رہی تھیں۔ اسی دوران اپنے عقب میں پستول کے فائر کی آواز سن کر میں نے تیزی سے پیچھے گھوم کر دیکھا۔ دوسرا آدمی جسے میں فلائنگ کک لگا کر دوسرے کمرے میں چھوڑ آیا تھا، اس کمرے سے صرف 2 قدم کے آگے ایک ہاتھ سینے پر رکھے کھڑے کھڑے لہرا رہا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ ایک دم ایک اور فائر ہوا۔ اس بار اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ میں نے گردن گھما کر دوسری طرف دیکھا۔ جانکی سینے کے بل فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا پستول تھا۔ میری طرف دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اپنے حریف کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ پستول بھی اس کے منہ سے نکال لیا، لیکن اپنا ایک پیر اس کی گردن پر رکھ کر اسے دبائے رکھا۔ جانکی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی چادر ایک طرف گری ہوئی تھی۔ اس کے چند قدم کے فاصلے پر منگشوئی کی لاش پڑی تھی اور اس کے سینے سے ابلنے والا خون فرش پر بچھی پہال پر بہہ رہا تھا۔ جانکی نے پستول اپنے بلاؤز کے اندر ٹھوسا اور چادر اٹھا کر بدن پر لپیٹنے لگی۔ میں اب بھی اس شخص کی گردن پر پاؤں رکھے کھڑا تھا۔ اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ ہے کیا؟ ختم کر دو اسے بھی، جانکی بولی۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اپنے 2 ساتھیوں کا انجام دیکھ کر وہ شخص خوف سے ادھواں ہو رہا تھا۔ چند لمحے وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر گھگھیاتا وہ میرے سامنے سجدے میں گر گیا۔ میں 2 قدم اور پیچھے ہٹا اور اس کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ ہم دونوں پھر وہاں زیادہ دیر نہیں رکے۔ باہر نکلتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ لاشوں کے معاملے میں میرا کھاتا خاصا طویل ہوتا جا رہا تھا۔ بعض لوگ ایسے بھی میرے ہاتھوں مارے گئے جنہیں میں مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر انہیں زندہ چھوڑ دیا جاتا تو میری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ خچر گاڑی اس کھنڈر نما عبادت گاہ سے چند گز دور درختوں کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ خچر واقعی بڑا بھلا مانس تھا، جس نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ جانکی چھکڑے کے پچھلے حصے میں بیٹھ گئی اور میں نے کوچوان کی سیٹ سنبھال کر لگام تھام لی۔ اسی لمحے مجھے وہ کوچوان یاد آ گئے جسے بڑی بے دردی سے نہر کی تیز لہروں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ زندہ بچا ہوگا۔ وہ تو ڈوبنے سے پہلے ہی خوف سے مر گیا ہوگا۔ میں نے خچر کو ہانکتے ہوئے گاڑی کا رخ موڑا اور ایک بار پیچھے مڑ کر عبادت گاہ کی طرف دیکھا۔ جنگل میں پہیوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں خچر کو اسی نشان پر چلاتا رہا اور بالآخر نہر کی طرف آنے والے راستے پر بائیں طرف موڑ دیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہی راستہ ہمیں لویانگ لے جائے گا۔ یہ جنگل ویران تھا۔ جاتے یا واپس آتے ہوئے ہمیں کوئی زیرو دکھائی نہیں دیا تھا، اس لیے میں مطمئن تھا کہ غالباً کئی دنوں تک منگشوئی اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا راز فاش نہیں ہو سکے گا۔ خچر اپنی مرضی سے چل رہا تھا۔ تقریباً آدھے میل کا فاصلہ طے ہوا تھا کہ سامنے راستے پر ایک آدمی کو پڑے دیکھ کر میں نے خچر کی لگام کھینچی اور گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ کوئی آدمی پڑا راستے میں؟ میرے ذہن میں اچانک ہی خیال ابھرا، ہو سکتا ہے ڈاکو آس پاس درختوں میں کہیں چھپے ہوں۔ ان کا ایک ساتھی راستے میں اس طرح پڑ گیا کہ ہمیں مجبوراً خچر گاڑی روکنی پڑی۔ میں نے فلموں میں ایسے بہت سے سین دیکھے تھے۔ میں نے جانکی کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خچر گاڑی سے اتر کر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ ساتھ ہی میں دائیں بائیں بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی نیکر مرتبہ پستول نکال لیا اور میرا دوسرا ہاتھ چادر کے اندر ہی تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اوندا پڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ سینے کے نیچے تھا اور دوسرا پھیلا ہوا تھا۔ ایک ٹانگ دوہری تھی اور دوسری بالکل سیدھی۔ میں 2 قدم دور ہی رک کر بڑے محتاط انداز میں جھک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ یہ ہمارا وہی کوچوان تھا جسے منگشوئی نے نہر میں پھینک دیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سیدھا کیا۔ اسے کوئی زخم وغیرہ نہیں لگا تھا۔ وہ بے ہوش تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر راستے سے ہٹ کر گھاس پر لٹا دیا۔ وہ کسی طرح نہر میں ڈوبنے سے بچ گیا تھا اور باہر نکل کر لویانگ کی طرف جا ہی رہا ہوگا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے کپڑے ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے جانکی کو بھی بلا لیا اور ہم دونوں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد ہوش میں آ سکا۔ کچھ دیر تک تو اس پر بدحواسی سے طاری رہی۔
وہ ویران نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا. پھر اس کے حواس آہستہ آہستہ بحال ہونے لگے. اسے زندہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. وہ کہاں ہے؟ اس نے خوفزدہ تھی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا. وہ لوگ بھاگ گئے ہیں, اب کبھی نہیں آئیں گے. میں نے اسے جواب دیا. ہم تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے. وہ بتا رہا تھا کہ پانی میں غوطے کھاتا ہوا تقریباً 100 گز دور کنارے کی جھاڑیوں میں وہ الجھ گیا تھا. پھر وہ بڑی مشکل سے باہر نکلا. پہلے نہر کے کنارے پر بیٹھا رہا, پھر لویانگ کی طرف جانا چاہتا تھا کہ اس پر انجانا سا خوف طاری ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. میرے خیال میں کوچوان کو لویانگ لے جانا مناسب نہیں تھا. ہو سکتا تھا وہ وہاں کسی سے کوئی ایسی بات کر دیتا جس سے ہم بھی پھنس جاتے. اس لیے ہم نے اسے وہیں سے واپس بھیج دینا مناسب سمجھا. ہمارا تھیلا چھکڑے میں ہی پڑا تھا. میں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکال کر اسے دے دی. اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر لگام سنبھالی اور خچر کو موڑ کر اس پر چابک برسانے لگا. لویانگ 2 میل سے زیادہ دور نہیں تھا. سڑک کے دونوں طرف یہ ایسی ہی دیہی آبادی تھی جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں. مکان زیادہ تر کچے تھے. اکا دکا 2 منزلہ اور پختہ عمارتیں بھی دکھائی دے رہی تھیں. سڑک کے دونوں طرف دکانیں تھیں. یہ خاصا مصروف ہائی وے تھا. بسوں اور مال بردار ٹرکوں کی آمد و رفت زیادہ تھی. پرائیویٹ گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں. اس وقت دن کے 12 بجنے والے تھے. ہم صبح 7 بجے اس بستی سے روانہ ہوئے تھے. اگر راستے میں منگشوئی والی افتاد نہ پڑتی تو ہم کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوتے. کئی بسیں آئیں اور رکے بغیر گزر گئیں, اور پھر جیسے ہی ایک بس رکی ہم تیزی سے اس کی طرف لپکے. 2 آدمی اور بھی ہمارے ساتھ اس طرف دوڑے تھے. بس سے اترنے والے مسافروں کی تعداد 3 تھی. ہمارے ساتھ دوسرے 2 آدمی بھی تو بس میں سوار ہو گئے, مگر کنڈکٹر نے ہمیں روکا اور بس آگے روانہ ہو گئی. 3-4 مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا. 2 بسیں تو ایسی تھی جن میں کئی سیٹیں خالی تھیں, مگر کنڈکٹروں نے ہمیں سوار نہیں ہونے دیا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. ایک آدمی بہت دیر سے ہمیں دیکھ رہا تھا. وہ اپنی سائیکل پر غالباً منجن قسم کی کوئی پروڈکٹ بیچ رہا تھا. سائیکل کے آگے ٹوکری بنی ہوئی تھی اور ہینڈل پر ایک چھوٹا سا بورڈ بھی لگا ہوا تھا جس پر چینی زبان میں کوئی لمبی چوڑی تحریر درج تھی. جب 5ویں بس کے کنڈکٹر نے بھی ہمیں دھتکار دیا تو وہ آدمی ہمارے قریب آیا. ہمارے چہروں سے وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ ہم چینی نہیں ہیں. وہ ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی زبان ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس نے جیب سے یوان یعنی چینی کرنسی کا ایک نوٹ نکال کر ہمیں دکھایا اور اشاروں میں کچھ بتانے لگا. اشاروں کی یہ زبان میری سمجھ میں آ گئی. ہم بھکشو تھے جو عام طور پر بھیک مانگ کر ہی گزارا کرتے ہیں. وہ بسوں اور ٹرینوں میں بھی بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں. ہمیں مفت خورا سمجھ کر کوئی کنڈکٹر ہمیں بس میں بٹھانے کو تیار نہیں تھا. بستی والوں نے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ہمیں کچھ رقم بھی جمع کر کے دی تھی جو تھیلے میں ہی رکھی ہوئی تھی. میں نے چند نوٹ نکال لیے اور بس کا انتظار کرنے لگا. انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا. چند منٹ بعد ہی ایک بس وہاں آ کر رکی. میں اور جان کی تیزی سے بس کی طرف لپکے. ایک ادھیڑ عمر عورت اس سے اتر رہی تھی. اس کے بعد جیسے ہی ہم آگے بڑھے اندر کھڑے کنڈکٹر نے ہمیں بھکاریوں کی طرح جھڑک دیا. میں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نوٹ آگے کر دیے. نوٹ دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. اس نے مسکراتے ہوئے ہمیں راستہ دیا. میں نے پہلے جانکی کو بس میں سوار ہونے کا موقع دیا اور پھر خود بھی اوپر آ گیا. آخر میں 3-4 سیٹیں خالی تھیں. 2 سیٹوں والی ایک برتھ پر ہم نے قبضہ کر لیا. تقریباً 1 گھنٹے میں یوشووانگ پہنچے تھے ہم. یہ زیادہ بڑا شہر نہیں تھا لیکن آبادی بے تحاشا تھی. اس بس سے اترتے ہی ہم نے شاولن ٹیمپل جانے کے لیے بسوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی. میں اگرچہ چینی زبان میں رک رک کر بات کرتا تھا لیکن یہاں کے لوگوں کی زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بالآخر ایک شریف آدمی ہماری مدد پر آمادہ ہو گیا. وہ ہمیں پکڑ کر ایک اور آدمی کے پاس لے گیا جو لولی لنگڑے انگریزی بھی سمجھتا تھا. اس نے بتایا کہ اس وقت یہاں سے ہمیں ڈانگکو کے لیے بس مل سکتی ہے. وہاں رات گزارنے کے بعد صبح شاویانگ جانے کے لیے بس مل جائے گی. اگر ہم چاہیں تو یہیں پر رات گزار لیں. صبح 6 اور 7 کے درمیان یہاں سے بھی شاویانگ کے لیے بسیں روانہ ہوتی ہیں لیکن ہم نے رات بسر کرنے کے بجائے اپنا سفر جاری رکھنا مناسب سمجھا. اس شخص کی باتوں سے مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم اب تک چین کے صوبے ہونان اور گیڑو میں سفر کرتے رہے تھے اور اس وقت ہم صوبہ ہونان میں ہیں. اس طرف سے ہوشووانگ اس صوبے کا پہلا بڑا شہر تھا. شاولن ٹیمپل کی قدیم ترین تاریخی عبادت گاہ بھی اسی صوبے میں واقع ہے. شاویانگ پہنچنے کے بعد ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. 3 بجے کے قریب ہمیں ڈانگ کو جانے کے لیے بس میں جگہ مل گئی جس نے شام 7 بجے کے قریب ہمیں ڈانگ کو پہنچا دیا. میرا خیال تھا کہ ڈانگ کو بڑا شہر ہوگا لیکن یہ درمیانے درجے کا قصبہ تھا اور دیہی رنگ نمایاں تھا. یہ قصبہ شاولن ٹیمپل کے راستے پر تھا. اس طرف بدھ بھکشو آتے رہتے تھے. یہاں معقول تعداد میں بدھ کے پیروکار آباد تھے اور 2 چھوٹی عبادت گاہیں بھی تھی. ایک عبادت گاہ دریا کے کنارے پر تھی. ہمیں اس طرف کا راستہ بتا دیا گیا. صبح والے واقعے کا تھوڑا بہت اثر اب بھی جانکی کے ذہن پر تھا اور پھر دن بھر کے سفر نے اسے کچھ نڈھال سا کر دیا تھا.
مجھے اندیشہ تھا کہ اسے پھر بخار نہ ہو جائے، اس طرح ہمارے لیے پریشانیوں میں اضافہ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی ہم عبادت گاہ سے دور ہی تھے کہ جانکی نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولی، وہ دیکھو اس طرف، یہ وہی بھکشو ہے جو ہمیں لوٹ کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ وہ یکسیان ہی تھا، وہی آوارہ گرد بھکشو جس نے ہمیں عبادت گاہ میں نشہ آور مٹھائی کھلا کر بے ہوش کر دیا تھا اور ہمارا تھیلا لے کر غائب ہو گیا تھا، اور ہمیں 3-4 دن بھیک مانگنا پڑی تھی۔ یکسیان کے علاوہ ہمیں بازار میں کچھ اور بھکشو بھی نظر آئے، اس لیے میرا فیصلہ تھا کہ اگر ہم یکسیان کا تعاقب کرتے ہیں تو اسے شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ میں نے جانکی کو سمجھا دیا اور ہم نے تقریباً 20 گز کے فاصلے سے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ میں سڑک کے ایک طرف تھا اور جانکی دوسری طرف چلی گئی۔ ابھی شام ہوئی تھی۔ چین کی آبادی نے تو مجھے حیران کر دیا تھا۔ آپ جہاں بھی نکل جائیں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا۔ ڈانگ کو کہ اس بازار کی صورتحال بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ کھوے سے کھوا چھل رہا تھا۔ میں اپنے اور یکسیان کے بیچ زیادہ فاصلہ اس لیے بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ اس رش میں اس کے گم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ یکسیان اس بازار سے ایک اور سڑک پر مڑ گیا۔ اس طرف زیادہ دکانیں نہیں تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ اس عبادت گاہ کی طرف ہی جا رہا تھا جس کا ہمیں پتہ بتایا گیا تھا۔ ہم بھی اس کے پیچھے لگے رہے۔ اس کی گردن ناپنے کے لیے مجھے کسی مناسب موقع کی تلاش تھی۔ جانکی بھی اس وقت میرے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ یکسیان ایک اور سڑک مڑ گیا۔ یہ رہائشی علاقہ تھا۔ دکانیں وغیرہ زیادہ نہیں تھی، البتہ لاتعداد بچے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آگے دریا کی موجودگی کی خبر دے رہے تھے۔ رہائشی علاقے کی یہ سڑک آگے جا کر اسٹرینڈ روڈ سے مل گئی۔ دریا کے کنارے بند پر واقع یہ سڑک بھی بارونق تھی۔ دریا اور سڑک کے درمیان ایک کشادہ پارک تھا جو دائیں بائیں دور تک چلا گیا تھا۔ پارک میں چہل پہل تھی۔ ایک طرف کشتیوں کا گھاٹ تھا، وہاں زیادہ رونق نظر آ رہی تھی۔ یکسیان دائیں طرف چلتا رہا۔ وہ عبادت کا شاید اسی طرف تھی۔ سڑک کے ساتھ پارک اب ختم ہو گیا تھا۔ سڑک کی ڈھلان سے ذرا آگے دریا تھا۔ میں نے جانکی کو اشارہ کیا اور ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے یکسیان کے قریب پہنچ گئے۔ اپنے عقب میں قدموں کی آہٹ سن کر یکسیان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ روشنی وہاں بہت دور تھی۔ اس جگہ کسی قدر تاریکی تھی۔ اپنے سامنے 2 بھکشوں کو دیکھ کر یقیناً وہ خوش ہوا ہوگا۔ تم لوگوں کو یقیناً رہائش کے لیے کسی جگہ کی تلاش ہوگی۔ اس طرف ایک عبادت گاہ ہے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ یکسیان کے پیچھے آتے ہوئے میں نے اپنی پنڈلی کے فیتے سے خنجر نکال لیا تھا۔ کھیتوں والی اجڑی ہوئی عبادت گاہ میں یہ خنجر ہوکیانگ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، جو بعد میں مجھے واپس کر دیا گیا تھا۔ میں نے خنجر کی نوک اس کے پہلو سے لگا دی۔ ہمیں رہائش کے لیے جگہ کی تلاش تو تھی، لیکن اتفاق سے تم ہمیں مل گئے یکسیان۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ کون ہو تم؟ اب یہ مت کہنا کہ تم ہمیں بالکل نہیں جانتے۔ ہمیں بھول گئے ہو تو کوئی بات نہیں۔ باکوؤں کی عبادت کا تو تمہیں یاد ہوگی نا، جہاں چند دن پہلے تم ہمیں لوٹ کر بھاگ گئے تھے۔ کوئی غلط حرکت مت کرنا، ورنہ یہ خنجر تمہارے پہلو میں پیوست ہو جائے گا۔ میں نے پہچان لیا تمہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ دیکھو میں معافی مانگتا ہوں اور تمہاری چیزیں بھی واپس کرنے کو تیار ہوں۔ ہم تو سنگی ساتھی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے اپنی غلطی، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ بھکشو ہو کر لوگوں کو لوٹتے ہو، دوسروں کو بدنام بھی کرتے ہو۔ چلو اس طرف، میں بھی تمہاری خبر لیتا ہوں۔ میں نے دریا کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت ایک کار ہمارے قریب سے گزری۔ ہم تینوں کار کی روشنی میں آ گئے تھے۔ کار والوں نے ہمیں دیکھا بھی ہوگا تو توجہ نہیں دی ہوگی۔ یکسیان بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ وہ ہماری لوٹی ہوئی رقم واپس کرنے کو تیار تھا۔ میں اسے دھکے دیتا ہوا دریا کے کنارے کی طرف لے گیا۔ اب میں نے خنجر والا ہاتھ بھی چادر سے باہر نکال لیا اور خنجر کی نوک اس کی پشت سے لگا دی۔ دریا کے کنارے پر پہنچ کر ہم رک گئے۔ جانکی نے اس کے ہاتھ سے تھیلا لے لیا اور اس کی تلاشی لینے لگی۔ تھیلے میں اور چیزیں تو بھری ہوئی تھی مگر رقم نہیں تھی۔ اس کی جامہ تلاشی لو جانکی، چادر اوپر سے کھول دو، میں نے یکسیان سے کہا۔ میں نے نیچے کچھ نہیں پہنا۔ کوئی بات نہیں، یہاں ہمارے سوا تمہیں دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے جانکی کو اشارہ کیا۔ جانکی نے آگے بڑھ کر اس کی چادر ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ یکسیان اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چادر میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے جانکی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ خبردار، اس جگہ سے حرکت مت کرتا ورنہ تمہارے ساتھی کو گولی مار دوں گا۔ یکسیان کی اس حرکت نے مجھے چونکا دیا۔ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے خنجر اور پستول چھپا کر رکھے ہوئے تھے اور یکسیان تو جرائم پیشہ آدمی تھا۔ مجھے پہلے سے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز ضرور ہوگی۔ جانکی کی پشت پر پہنچ کر اس نے پستول کی نال اس کی کھوپڑی سے لگا دی اور اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے لیے دوسرا بازو اس کے سینے پر لپیٹ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی، تو یہ بات ہے، تم بھکشو نہیں ہو؟
किसी खतरनाक इरादे से तुम लोगों ने अपना भेष बदल रखा है। किसी भिक्षु की जिंदगी में औरत का कोई दखल नहीं होता, पर मैं जानता हूँ भिक्षु भी इंसान होते हैं, उनके सीने में भी दिल होता है। लेकिन कोई भिक्षु मुस्तकिल तौर पर किसी औरत को अपने साथ नहीं रखता, और तुम इसे साथ साथ लिए फिर रहे हो। पर आज ये मेरे काम आएगी। तुम अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। जानकी कसमसा रही थी। यक्षान जानकी को अपने साथ घसीटता हुआ उल्टे कदमों सड़क की तरफ चलने लगा। मैं भी चंद कदम के फासले पर उनके पीछे पीछे चल रहा था। खंजर मेरे हाथ में था। मैं चाहता तो पिस्तौल भी निकाल सकता था, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं था। यक्षान ने जानकी को अपनी ढाल बना रखा था। वो जानकी को उल्टे कदमों पर तकरीबन घसीटता हुआ सड़क पर पहुंच गया, और ठीक उसी लम्हे एक तेज रफ्तार कार सड़क पर नमूदार हुई। यक्षान और जानकी उसकी रोशनी की जद में आ गए। जानकी उस मौके से फायदा उठाते हुए एकदम नीचे झुक गई। यक्षान भी जानकी के ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ सड़क पर गिरा। जानकी ने उठकर भागने की कोशिश की, मगर यक्षान ने गोली चला दी। फायर की आवाज के साथ ही सन्नाटे में जानकी की चीख भी गूंज उठी। वो लड़खड़ा कर रह गई। वो तेज रफ्तार कार सड़क पर पहुंच चुकी थी। ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज फिजा में गूंजी। जानकी कार से टकराकर सड़क पर गिरी। कार भी रुक गई। मैं तेजी से आगे दौड़ा। यक्षान उस सूरत हाल से खौफजदा हो गया था। वो दौड़ता हुआ सड़क के दूसरी तरफ तारीकी में ओझल हो गया। मैं हवा में उड़ता हुआ वहां पहुंचा था। जानकी कार के आगे सड़क पर पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से झुककर जानकी को देखने लगा। उसी वक्त कार का साइड का दरवाजा खुला और एक औरत तेजी से नीचे उतरकर हमारे करीब आ गई। मैं जानकी को सड़क से उठाकर उसका सर अपने घुटने पर रखे उसे टटोल रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। मेरे ख्याल में जानकी को गोली लगी थी और वो कार से भी टकराई थी। जानकी, जानकी, मैं ठीक हूँ वजदान। जानकी की आवाज मेरी समाज से टकराई। कार से उतरने वाली चीनी औरत ने जानकी पर झुकते हुए चीनी जुबान में कुछ कहा, लेकिन मैं पूरी तरह उसकी बात नहीं समझ सका। डू यू स्पीक इंग्लिश? मैंने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल और समझ सकती हूँ, औरत ने जवाब दिया। ये भिक्षु मेरी गाड़ी से टकराया था, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये अचानक सामने आ गया, पर मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। इसे मेरी गाड़ी में डालो ताकि इसे अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके इलाज के तमाम अखराजात मैं दूंगी, और हर जाना भी। मेरा ख्याल है गाड़ी की तेज रफ्तारी की वजह से उस औरत ने फायर की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन उसने दूसरे भिक्षु को सड़क से भागते देख लिया था। पर कुर्बो जवारे मौजूद दूसरे लोगों ने फायर की आवाज जरूर सुनी होगी, और फिर सन्नाटे में ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज भी दूर तक सुनी गई थी। गाड़ी के हेडलाइट्स चल रहे थे। गाड़ी को खड़े देखकर और लोग भी सूरत हाल मालूम करने के लिए इस तरफ दौड़े आएंगे, इसलिए भी मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। मैंने जानकी को दोनों हाथों पर उठाया। उस औरत ने पिछला दरवाजा खोला और जानकी को सीट पर डालने में मेरी मदद करने लगी। दूसरी तरफ के दरवाजे से उतरते हुए उसने उलझी हुई नजरों से पहले जानकी और फिर मेरी तरफ देखा। उसने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी हरकत में आ गई। मैंने जानकी को बाहों से पकड़कर सीट पर इस तरह बिठा दिया कि वो नींद दराज सी हो गई। ये औरत जानकी को अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने पहले ही सोच रखा था कि रास्ते में किसी जगह उतर जाऊंगा। तकरीबन निस्फ मील का फासला तय करके गाड़ी दाएं तरफ एक सड़क पर मुड़ गई, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर रुक गई। ड्राइविंग सीट पर बैठी औरत की नजरें सामने लगे हुए अकबी मंजर पेश करने वाले आईने पर मरकूज थीं, और फिर वो बैठे बैठे किसी कदर पीछे की तरफ घूम गई। फिर वो जानकी की तरफ देखने लगी। मेरी नजरें भी जानकी की तरफ उठ गईं और मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। चादर जानकी के ऊपर से हट गई थी। ये क्या? कोई औरत तो भिक्षु नहीं होती, लेकिन ये कोई पुरस्कार मामला नहीं है मैडम। ये औरत भिक्षु नहीं है, मैं भी भिक्षु नहीं हूँ। हमने अपने दुश्मनों की निगाहों से बचने के लिए भेष बदल रखा है। मेरी बातों पर यकीन करो प्लीज। हम कोई खतरनाक लोग नहीं हैं। हम तो खुद चारों तरफ से खतरात में घिरे हुए हैं। मेरी साथी को ज्यादा चोट नहीं लगी। इसे अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। हमें प्लीज यहीं ड्रॉप कर दो। उसने एक बार फिर जानकी की तरफ देखा और फिर मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। कार के अंदर जलने वाले बल्ब की मध्यम रोशनी में भी मैंने उसकी आंखों में चमक देख ली थी। फिर तो तुम लोगों के पास रहने को जगह भी नहीं होगी। वो कार को गियर में डालते हुए बोली। हम रात गुजारने के लिए इबादतगाह की तलाश में उस तरफ जा रहे थे। वो आदमी कौन था जो वहां से भागा था? तुम्हारा साथी या? वो हमारे दुश्मनों का एजेंट था, मैंने जवाब दिया। मेरे ख्याल में उस वक्त झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं था। हम आज शाम ही यहाँ पहुंचे थे। उसने हमें तलाश कर लिया और उस वक्त वो मेरी साथी को पिस्तौल की जद पर लेकर जा रहा था कि मेरी साथी ने उसे धक्का देकर भागने की कोशिश की। उस आदमी ने गोली चला दी। मेरी साथी बदहवास होकर सड़क पर गिर रही थी कि तुम्हारी कार से टकरा गई। मुझे तुम्हारी सच बयानी पर कोई शुबा नहीं है।
اس نے جواب دیا۔ کار ریورس میں چلتی ہوئی اسی سڑک پر پہنچ گئی تھی جہاں سے ہم اس ذیلی سڑک پر مڑے تھے۔ اس نے گاڑی کا رخ اسی طرف موڑ دیا جس طرف سے ہم آئے تھے۔ اگر تمہارے دشمن کے ایجنٹ نے تمہیں تلاش کر لیا ہے اور نوبت فائرنگ تک پہنچ چکی ہے تو پھر ڈانگ میں تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکے گی۔ میں نے تمہاری بات پر یقین کر لیا۔ مجھے تمہارے لہجے کی سچائی پر یقین ہے۔ مجھے تم صرف ایک بات بتا دو، تم انڈین تو نہیں ہو نا؟ نہیں، ہم تھائی ہیں، لیکن کیا انڈین ہونا کوئی جرم ہے؟ چین کی حدود میں سے جرم ہی سمجھا جاتا ہے۔ چین اور ہندوستان کی دشمنی بہت پرانی ہے، کئی بار سرحدوں پر جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ انڈیا اس خطے کے سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ آس پاس کی چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور چادر بھی اس نے درست کر لی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے جن سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی قسم کی تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ کیا بات ہے جانکی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے جان بوجھ کر انگریزی میں بات کی تاکہ وہ عورت بھی مطلب سمجھ سکے۔ ٹکرانے کے بعد کندھے پر چوٹ لگی تھی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تھوڑی سی تکلیف اور برداشت کر لو۔ میں جہاں تم لوگوں کو لے جا رہی ہوں وہاں پہنچ کر تم لوگ اپنی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سامنے سڑک پر ہجوم دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس عورت نے بھی گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ میرے خیال میں یہ وہی جگہ تھی جہاں جانکی کی اس کی کار سے ٹکر ہوئی تھی۔ کار ہجوم کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ سڑک کے کنارے پولیس کی گاڑی بھی کھڑی تھی اور 2 پولیس والے وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ہیلو آفیسر، ہماری ساتھی عورت نے ایک پولیس والے کو مخاطب کیا۔ کیا معاملہ ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ او مدام کاراشان، جی یہ ایکسیڈنٹ ضرور ہوا تھا، لیکن سڑک پر ٹائر گھسیٹنے کے نشانات کے سوا ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ تاہم اس پارک میں موجود لوگوں نے فائر کی آواز بھی سنی تھی، پر بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ زیادہ سنگین نہ ہو اور وہ جو کوئی بھی تھے پولیس کو اطلاع دیے بغیر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہوں۔ مدام کاراشان نے کہا۔ ہو سکتا ہے میڈم، لیکن وہ فائر… تم اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہو آفیسر، میری مدد کی کوئی ضرورت ہو تو… تھینک یو مدام، آفیسر نے جواب دیا۔ مدام سے باتیں کرتے ہوئے اس نے کم از کم 2 مرتبہ ہماری طرف بھی دیکھا، لیکن ہمارے بارے میں مدام سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مدام کار کو حرکت میں لے آئی۔ اس صورتحال سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ پارک میں موجود لوگوں نے فائر کی آواز سن کر پولیس کو اطلاع دی تھی۔ تم نے مجھے جو بات بتائی اس پر میں نے کوئی شبہ نہیں کیا تھا، مدام کاراشان نے سامنے لگے ہوئے آئینے میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری سچائی کا ایک ثبوت تو مل گیا کہ تم میں سے کسی پر فائر کیا گیا تھا۔ میرے دل میں جو شبہات تھے وہ بھی اب ختم ہو گئے ہیں۔ شکریہ مدام۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کار اس سڑک پر سیدھی دوڑتی رہی۔ سڑک کے ساتھ پارک ختم ہو گیا اور اب دریا کے کنارے پر کہیں کہیں بہت وسیع و عریض کوٹھیاں نظر آ رہی تھیں۔ میرے دل میں بھی اس عورت کے بارے میں جو شبہات تھے وہ اب ختم ہو گئے تھے، لیکن یہ ذہنی الجھن ضرور موجود تھی کہ وہ صرف میری باتوں پر یقین کر کے ہماری مدد کرنے پر آمادہ کیوں ہو گئی ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے جسم پر کیمینو قسم کے پھولدار سلکی لباس بہت قیمتی تھا۔ ایئر کنڈیشن کار بھی بہت شاندار اور قیمتی تھی۔ اس پولیس آفیسر نے جس طرح اس سے بات کی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ عورت اس شہر میں ایک معزز حیثیت کی مالک ہے۔ دریا کے کنارے پر بنگلے ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ شہر کے رئیسوں کے بنگلے تھے۔ دریا میں کچھ بادبانی کشتیاں بھی موجود تھیں جن پر جلتی ہوئی رنگ برنگی بتیاں دور سے ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس سڑک پر تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کار کی رفتار کم ہو گئی اور وہ دریا کی ڈھلان پر بجری کی ایک سڑک پر مڑ گئی۔ تقریباً 20 گز آگے لوہے کی سلاخوں والا گیٹ لگا تھا جس کے دونوں طرف اونچی دیوار نے وسیع و عریض رقبہ گھیر رکھا تھا۔ مدام کاراشان نے دور سے ہارن بجا دیا۔ قریب پہنچنے تک گیٹ کھل گیا اور مدام کار کو اندر لیتی چلی گئی۔ اندر بھی بجری کی سڑک تھی جس کے دونوں طرف اونچے سایہ دار درخت لگے تھے۔ اوپر سے ان کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی تھی اور ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔ کار پورچ میں رک گئی۔ انجن بند ہونے سے پہلے یہ گدھیڑ عمر عورت دروازے سے نکل کر برآمدے میں آ گئی۔ اس نے پنڈلیوں تک لمبا پھولدار فراک پہن رکھا تھا۔ اس کی عمر 45 کے لگ بھگ تھی۔ بالوں میں ہلکی سی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں مادام کاراشان کے ساتھ اترتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ ہم کاراشان کے ساتھ اندر آ گئے۔ بہت وسیع و عریض ہال تھا۔ دبیس قالین اور شاندار فرنیچر سے آراستہ تھا اور ہال کے کونے میں مہاگنی کے خوبصورت اسٹینڈ پر مہاتما بدھ کا کانسی کا مجسمہ دیکھ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کاراشان بدھ کی پیروکار تھی۔ یہاں پر پارٹ 8 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 9 سماعت فرمائیں۔